السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں کانفرنس کا پہلا خطاب آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ میں بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے جڑا ہوا انسان، بڑا اچھا لگتا ہے سننا، کیونکہ یہی ہماری نرسری ہے اور یہی ہمارا کل کا مستقبل ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی، ان سے محبت رکھنا، لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ دلی طور پہ میں تکلیف میں ہوں۔ کانفرنسیں اور یہ وعدے یقیناً پہلے ہوتے ہیں، وعدہ وفائی کرتے زندگی گزر گئی ہے، مگر آپ سوچئے کہ جس بیٹے کا باپ اس کے اپنے فنکشن میں نہ ہو، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں نے ترلا کیا اپنے بھائی احمد حسن ساجد صاحب کا کہ بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑے۔ یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ خوشیاں بار بار نہیں آتی۔ کانفرنس جیسے آپ کی سالانہ ہے، وہ زندگی کا ایک موقع ہے۔ بہرحال رابطہ کیا جو ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت کرے، کیونکہ ہمیں انسان یا یوں سمجھ لے کہ جذبات سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی محبت ہے کہ انہوں نے بڑا تفصیلی ٹائم دیا۔ میں سیرت کے حوالے سے 5 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ادارے جن کے اوپر دنیا نے ہمیشہ انگلیاں اٹھائی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان اداروں میں جب بھی سکھایا ہے تو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو دنیا میں بھی معیاری ہیں، جو آخرت میں بھی معیاری ہیں۔ بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، آپ نے 5 چیزیں سیکھنی ہیں، جہاں سے سیکھ لیں۔ پہلی چیز، اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میرے پاس عقیدہ ہے؟ اور اگلا سوال یہ کہ اکیلا عقیدہ نہیں، وہ عقیدہ خالصہ جس کے اوپر اللہ نے کامیابی کا معیار رکھا ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی طرح سنیے۔ عقائد میں سب سے پہلے اخلاص توحید ہے۔ اگر توحید خالص نہیں، جو بھی ہیں آپ، جیسی بھی برادری ہے، جیسا خاندان ہے، جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ساری دنیا مل کے نہ میرے رب کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ آپ کی صفات جیسا کوئی ہے، اور میرے سجدے، میری عبادات، میری مناجات صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، اللہ نے نہیں پوچھنا، سنبھال کے رکھیے گا، لپیٹ کے رکھیے گا، اس کے مطابق کپڑوں میں لپیٹ کے لوگوں نے قبر میں ڈال دینا ہے، اور قبر میں جب پوچھا جانا ہے تو پہلا سوال ہی عقیدے کا ہے۔ من ربک، تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ تیرا رب کون ہے؟ الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اگر تیاری ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہمارے ادارے بیٹے اور بیٹیوں کو یہی پڑھاتے ہیں، اچھا لگے کسی کو یا برا لگے۔ اور دوسری چیز، اتباع سنت عقیدے میں۔ جو بھی میں کرنے لگا ہوں زندگی میں، میرے مرشد، میرے راہبر، میرے امام، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیسے کیا ہے؟ صرف یہ پوچھے کیسے کیا ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے، آپ کو دائیں ہاتھ سے ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، حتیٰ کہ آپ کنگھی بھی کرتے تو دائیں سائڈ سے اس کا آغاز کرتے، دائیں ہاتھ سے اچھا لگتا ہے۔
میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الشمائل، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آج سیرت کا جلسہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنتے تھے چاندی کی، سنی آپ نے یہ بات، اور آپ ان 2 انگلیوں میں اور اس میں استعمال نہیں کرتے تھے، انگوٹھے میں بھی نہیں، شہادت والی انگلی میں بھی نہیں، درمیانی میں بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں پہنی، صحیح مسلم میں موجود۔ اب جب میں دیکھوں گا کروں گا کسی کو تو مجھے تو پریشانی ہوگی، اگر میں نے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، علم ہوگا تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، یہ میں نے انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو پہننا ہے، کس ہاتھ سے کام کروں؟ دائیں سے، دائیں میں نے پکڑی ہے، یہ میں پہن رہا ہوں، اور مرشد کی فعلی سنت ہے، عمل میرے محبوب کا۔ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو ساری زندگی اعتراض کرتا رہوں گا۔ اگر میں اسی کو دائیں میں پہننے لگا ہوں تو پکڑا میں نے کس میں ہے؟ بائیں میں۔ کر کس سے رہا ہوں؟ بائیں سے۔ سر جی اگر صرف اعتراضات سیکھو گے تو اتباع نہیں ملے گی۔ سیرت میسر ہے، علم موجود ہے، کتابوں میں درج ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو عقیدے میں خلوص توحید اور اخلاص، یہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اس نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے، اور دوسری چیز پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ میں نے اس کو رائٹ ہینڈ میں لے لیا ہے، میرے مرشد نے اس ہاتھ میں بھی پہنی ہے۔ جہاں افعال مختلف اوقات میں مختلف ہوں تو پھر لا تعارض فی الافعال، مکان اور زمان الگ ہو جائیں تو پھر وہاں تعارض نہیں ہوتا۔ نماز میں ہوں، میں نے ہاتھ کہاں رکھنا ہے، انگلی کیسے رکھنی ہے، اٹھانی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھاؤں یا التحیات سے اٹھاؤں، اس کو میں جھکا کے رکھوں یا اس کا اشارہ کروں یا اس کو ہلاتا رہوں؟ یہ سارے فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن مختلف اوقات میں مختلف نمازوں میں، اس لیے ان میں تعارض نہیں ہے۔ اس کو التحیات سے شروع کیا جائے گا، کوئی اشارہ کر لے، کوئی اس کو ہلاتا رہے، کوئی اس کو ایک جگہ ساکن کر لے، اگلے حصے کو جھکا لے، اور کانا یحلق بین الابہام والوسطی، دائیں ہاتھ کی اس درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا لے، یا آپ 53 کا اشارہ بناتے تو یوں کر کے رکھ لے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے افعال ہیں اور ثابت شدہ ہے، لہٰذا اس پہ ایشو بنا کے کھڑے ہو جانا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نماز میں حرکت یہ کرتے رہتے ہو، تمہیں نماز میں سکون نہیں، لا علمی کا نتیجہ ہوگا۔ اور جب علم صحیح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہوتا۔ علم ہمارا اپنا ٹھیک نہیں ہوتا، جو بچے بچیاں پڑھ کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، پھر ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں، رشتہ دار ان پہ بولتے ہیں، تو 2 چیزیں پہلی۔ تیسری چیز عقیدے میں، عقیدہ جو بھی لینا ہے قرآن سے لینا ہے، اور چوتھی چیز میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ محبوب کی حدیث پاک سے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان، آپ کے اعمال، معاملات، آپ کی سنتیں، آپ کی طریقتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں آپ کو ملی ہیں تو لینی کس لیے ہیں؟ کہ میں عالم بن جاؤں، دنیا کو دکھاؤں، بلے بلے ہو، اللہ گلہ ہو؟ نہیں، فکر آخرت کہ اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری آخرت سنوار دے، اور میرے ذریعے اللہ دوسروں کی آخرت سنوار دے۔ یہ اصل چیز ہے عقائد کے اندر 5۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے اور میں نے سیکھنی ہے وہ ہے عبادات۔ میں نے اپنے رب کو اس کا حق کیا دینا ہے؟ میں بندہ ہوں تو بندگی کے لیے ہوں، میں نوکر ہوں تو میں نے نوکری کرنی ہے، میں ملازم ہوں تو میں نے ملازمت کرنی ہے، میرے ذمے جو باس میری ڈیوٹی لگائے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ اللہ نے میرے ذمے اپنے جو حق رکھے ہیں ان میں پہلا حق توحید کے بعد وہ نماز کا ہے۔ اس پہ آپ تفصیلی گفتگو سن چکے، باقی رہ گیا کہ نماز اگر صرف پڑھنی ہوتی، یہ نقطہ اچھی طرح سنیے گا، اگر صرف نماز ہوتی نا مقصد،
تو اذان ہماری کیا ہوتی؟ حی علی صلاۃ۔ صرف نہ پڑھنے والے بڑی اچھی طرح جانتے کہ یہاں تنوین تنکیر کی ہوتی، حی علی صلاۃ۔ لوگوں آئیے، نماز کے لیے آئیے، جو بھی دل کرے پڑھ جانا، بس اللہ کے گھر میں آؤ، وضو کرو، کوئی بھی نماز پڑھ لو، سنیوں والی پڑھ لو، شیعہ والی پڑھ لو، وہابیوں والی پڑھ لو، تمہارے جو من میں آئے، شوافی کی پڑھ لو، مالکیہ کی پڑھ لو، حنابلہ کی پڑھ لو، جعفریہ پڑھ لو، زیدیہ پڑھ لو، جو من میں آئے، بس نماز ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی پوچھے سالن تیار ہے، نال کی لوگے، نان لوگے، خمیری لوگے، سادی روٹی لوگے، پراٹھا لوگے، تسی کہندے کوئی بھی لے آؤ۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اذان کے لفظ حی علی صلاۃ ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہے، حی علی الصلاۃ۔ سارے فرقے اس بات پہ متفق ہیں، حی علی الصلاۃ، الف لام معرفہ، الف لام معود ذہنی کا، کہ لوگوں ذہن میں یہ بات رکھ لو، مسجد میں وضو کر کے جب آنا ہے، نماز وہ پڑھنی ہے جس کا اعلان، جس کی اذان جناب بلال عبداللہ ابن ام مکتوم، جناب ابو محذورہ بلاتے تھے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے جو نماز مصطفیٰ پڑھاتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف، جو صحابہ پیچھے پڑھتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف۔ اور وہ دو نہیں تھی، وہ ایک ہی تھی، وہ خاص نماز تھی، وہ مسنون نماز تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جھگڑے ختم ہو جائیں اگر جس دن تو اور میں عبادات کے اندر نماز میں سر فہرست اس کو صحیح کر لیں۔ پہلا سوال حساب و کتاب ہونا ہے، اور اگر ہماری وہی چیز صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تیاری کرتے ہیں امتحان سے پہلے۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ، معاشی نظام، اللہ نے اس کو بھی عبادت رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو کمانا سکھائیے، صرف پڑھنا نہیں، زکوٰۃ کا معنی صرف مانگنا نہیں، پرچیاں رسیدیں بنانا نہیں، سفیر بنا کر کے بھیج دینا نہیں، بلکہ ہر فرد، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ووکیشنل بنائے، ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت کی طرف، کمائی کی طرف، حق حلال کی طرف۔ اور اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس سے بندہ چھوٹا۔ میں نے پی ایچ ڈی پکوڑے کھائے ہیں، میں نے ایم فل کلفیاں کھائی ہیں، میں نے دنیاوی تعلیم میں بہت آگے جا کے، میں نے بڑے بڑے علماء کو ماضی میں کام کرتے دیکھا ہے، حکیم تھے، طبابت تھی، اور وہ اس میں یار نہیں سمجھتے تھے۔ آج ماحول بن گیا ہے کہ نہیں، بیرون ملک جا کے فائلیں بھیج کے جو مرضی کر لیں، اپنے وطن میں اپنے ماں باپ کا حق حلال کا پیشہ اختیار نہیں کرنا۔ باپ موچی ہے تو آر کوئی نہیں، حق حلال سے کمائیے، اتنا کمائیے کہ خود کھائیے، بچوں کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، اہل و عیال کو دینے کے بعد، پہننے کے بعد جو بچ جائے، وہ اگر نصاب کو پہنچے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، تو پھر دینے والے بنیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ ہے تصور زکوٰۃ، اور یہ ہے تصور معیشت۔ ہر بندہ کمائے، مانگنے والا نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیسری چیز روزے کی، آپ کو اپنے رب کے لیے بھی احساس پیدا کرنا ہے، اور بندوں کے لیے بھی۔ روزہ اللہ کے لیے، اس کی جزا اللہ دے گا، لیکن اگر روزہ رکھ کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ دار میں، پیاسے کو، بھوکے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کسی کو بھوک لگے تو تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنا مجھے بھوک لگی ہو تو مسئلہ ہوتا ہے جتنی مجھے پیاس ہو۔ اگر روزے سے یہ سبق نہیں سیکھا تو پھر سیرت بھی نہیں سیکھی، صرف کانفرنس سے اٹینڈ کی ہیں۔ اور چوتھی چیز عبادت میں عمرہ اور حج، اور ماشاءاللہ یہ ہم سارے تڑپ رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بسا اوقات تو پہلے ہم یہ بھی نعتیں سنتے تھے، بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ آج بھی ہر بندہ یہی سوچتا ہے، لیکن مدینے جا کے، مکہ جا کے، عمرہ کر کے، حج کر کے، طواف کر کے، سعی کر کے، ٹنڈے کروا کے، بال اور زلفوں کی قربانی دے کے، مینا عرفات میں جا کر کے، مزدلفہ میں سو کر کے، شیطانوں کو کنکریاں مار کر کے، قربانیاں دے کر کے جب واپس لوٹا ہے، بدلا چینج آئی؟ سیرت کا تو تقاضا ہے خود کو بدل۔ مگر آج کا شاعر کہتا ہے، حالات کا نقشہ کھینچتا ہے، اور حاجی صاحب کو دیکھ کے نارووال میں کہتا ہے، حاجی صاحب حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں میں دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو۔ ہم اپنے طالب علم کو بتاتے ہیں کہ حج کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے، ذریعہ کمائی نہیں،
हज धोखा देने का नाम नहीं। अलहाज बन के लोगों के हुकूक मारना ये हज के तकाजे पूरे नहीं करता। वखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी, लबे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे आज़म इन फजले रबी। फिर ये हज नहीं है, खोखली चीजें हैं। अपनी इबादत का किबला दुरुस्त करें, अकायद का किबला दुरुस्त करें। और तीसरी अहम चीज, आपका मुआमला क्या है। मुआमलात में सबसे अहम चीज आपकी कमाई है। खरीदो फरोख्त करें, खेती बाड़ी करें, काश्तकारी करें, दुकानदारी करें, प्लाजे बनाएं, मार्केटें चलाएं, जो भी करें बच्चों को हलाल कमाना, ईमानदारी और सच बोलना, सदाकत, दो चीजें घुट्टी में सिखावांगे तो उदों जदों आप करते होवांगे ना। ये ख्याल है, क्या ख्याल है? आप और मैं, हर बंदा किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता है। अज मसीते बह के अगर सिर्फ इन्ना वादा कर जाइए कि मैं सवेरे अपना कारोबार सीधा कर लेना, मैं लोगों नाल झूठ नहीं बोलना, जे दुध च 5 किलो पानी है तो मैं दसना है, जे 4 किलो बर्फ है तो मैं दसना है, मर्च में मिलावट कितनी है मैंने बताना है, नमक के अंदर हालांकि मेरे अपने मुल्क का है, मैंने उसमें क्या क्या डाला हुआ है, मैंने डालना भी नहीं, मैंने मिलावट भी नहीं करनी, मैंने धोखा भी नहीं देना। 4 दिन दसो ना लोगों को कि हाजी साहब तुहाडे शह खड़न वाली नहीं। एक रेहड़ी वाला मैं जिदन उहदे कोल जाना ना फल ते कदी कह दिंदा है प्रोफैसर साहब अज फल तुहाडे लैण वाला नहीं। मैं क्या तेरे बच्चे जीउण, पर जिद्दां दा है दे दे, तू दस दिता है तो काफ़ी है। दिसण मैनूं भी डिया, वो कहंदा नहीं यार तुसी ना खड़ो, तुहाडा एक मैरिट हुंदा है। दूध वाले के पास जलेबियाँ उसने रखी हुई हैं, तो मैं एक दिन बच्चों को लेके चला गया। मैं क्या भाजी ज़रा 2 किलो दुध दे दिया जे कड़ाह वाला ते नाल जलेबी। कहंदा भाजी तुहाडे देण वाला नहीं। 4 दिन करो ना इदां ते पता लग जाए कि तुहाडा गाहक बनदा कौन है। ओले रख रख के, सीरत सुन सुन के, कॉन्फ्रेंस से करवा करवा के, मिलाद भरपूर करके, लाखों अरबों खरबों लगा करके, इलाके की चुदराहट लेकर के, सियादत क़ियादत में इमाम बन के, कारोबार के अंदर नाम पैदा करके, मेरिट मेयार और मिकदार में धोखे दे के जो कौम बढ़ेगी उसको सीरत मिलेगी। सर जी कभी नहीं हिसाब देना होगा, खाएंगे बच्चे, कब्र में रहेगा तू और हिसाब भी तुझे देना होगा। लिहाजा उतना कमा ले जितना हक हलाल की थोड़ी खा ली जाए। मामलात समझ आए? बयू के अंदर सदाकत और अमानत, अगर ये 2 चीजें, तो कल क़यामत के दिन ऐसा ताजर अल्लाह के महबूब के साथ होगा। चौथी चीज जो जिक्र करना चाहता हूं बड़ी अहम है, वो है ताल्लुकात। अगर आपने अपने बच्चों को ताल्लुक सही नहीं ना सिखाए, हम माशाल्लाह इधर पढ़ा के सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। घर च जाते ही ना हाले बच्ची छुट्टी ते गई है तो बेटा भी छुट्टी ते गया, तो माँ कहती है पुत्र तुहाडे नाल एक गल करनी सी, तुहाडी तकरीब दा सुन के ना तुसीं फारग होए जे, तो तुहाडी फुफ्फो कराची टुर पई है, तो पुत्त अपना अपना समान सांभ लो, कपत्ती का पता कोई नहीं, नाल सारिਆਂ ਨੂੰ मिले ही आउंदी है, पता नहीं फिर की बनदा, तुहाडी कुछ लभदी है कि नहीं लभदी, अपनी चीज़ां चूज़ां सांभ के ताले शाले ला लो। हमने यहाँ रिश्ते पढ़ाए, हम सीरत संवारते रहे, उधर घर के अंदर जो माहौल जो जहर भरा जा रहा है, याद रहे कि ये वो तरबियत है जो बच्चे हमसे लेके नस्ल दर नस्ल आगे चलाते हैं। अगर चाचा जी घर आ गए, घर दे अंदर आ गए ने बूहा खड़का के, तो माँ कहती है इन्हां तो रोज़ राह पाया है, तो गाह पाया है, तो मैं इन्हों कित्थों इन्हां दे ढिड भरां, इन्हों तो घरों अपनी खाण का कोई पता ही नहीं ना लभदी है, इन्होंने भरा ही उजाड़ना है। और अपना भाई अभी अमेरिका से चला है तो बच्चों का जहन भर रहा है कि बेटा 14 फरवरी को आप सारे ने लाहौर एयरपोर्ट जाना, तैयारियां वट लो, एन टाइम ते पहुंचना, इन्ने बजे फ्लाइट है, 4 घंटे पहले जाना है, मेरे भरा का सही इस्तेकबाल होना चाहिए। फुफो आउन डई है तो यह हाल है, तो जे खाला इस्लामाबाद टुरी है तो माशाल्लाह उस तो पहले तैयारियां ने। अगर घर के अंदर ये अफरात और तफरीत रहेगी तो सीरत कहाँ जाएगी? रिश्तों को बैलेंस करना। अपने बड़ों का यहां 3 ही चीजें दे रहा हूं, जितने बड़े हैं उनका वकार सिखाओ, जितने भी बड़े हैं, ताया जी बड़े हैं, चचा बड़े हैं, मामू बड़े हैं, खालू बड़े हैं, ददियाली ननियाली ससुराली रिश्तों में जो भी बड़ा है, आपसे एक दिन भी बड़ा है ना, सिर्फ एक दिन,
बल्कि एक पल भी बड़ा है। अगर आप उसको वकार देना नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं सीखा। पीएचडी भी फारिग है, एमफिल भी फारिग है, आपकी एमएससी बीएस हर चीज फारिग है, मदरसे की सनद फारिग है, कुरान पढ़ा हुआ आपके काम का नहीं है। मेरे पैगंबर ने कहा था, मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिसने अपने बड़े को इज्जत से बुलाना और बोलना नहीं सीखा, भले जितना मर्जी पढ़ा लिखा और किसी बड़े ओहदे पे हो, बेकार है वो शख्स, वो मेरी उम्मत का नहीं है, मेरा उम्मत ही नहीं है, मेरी जमात का नहीं है, फारिग है वो ये। और दूसरे नंबर पे अगर आप बड़े हैं तो छोटे को प्यार देना नहीं सीखा तो आपकी बड़ाई खत्म। मल्लम यरहम सगीरना, छोटों को रहम के रिश्तों से मिलाना, ये असल उनसे रहम है। चूमना, प्यार करना, गले लगाना, ये भी पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन अच्छी यहाँ लफ्ज है मल्लम यरहम, हम अपने छोटों को बड़े रहम के रिश्तों से तोड़ देते हैं। ए चिताया इदां दा, चाचा इदां दा, मामा इदां दा, नाना इदां दा, आ दो नंबर या तो खेबाज है। हमने हमेशा बुरी बातें सिखाई हैं, कभी खैर कभी भलाई, उनकी अच्छाइयां, उनकी बेहतरियां, उनकी अजमतें, उनका वकार जो अल्लाह ने उनको दिया है वो हम नहीं देते। तो आज फैसला कर लें कि मैंने अपने बड़े को, और बड़े से मुराद यहाँ मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर जो भी मेरा बड़ा है, किसी भी मसलक का है, अल्लाह ने उम्र ज्यादा दे दी है, बुजुर्ग है, वो साहिब वकार है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि छोटे होते हुए हम उस बड़े की इज्जत करें और छोटों से प्यार करें, भले वो किसी के हों। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਚੱਟੀ ਦਾ सीने ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਮਾਰ के चलो ठकूर घूर के, तो ऐसे नहीं है। मस्जिदों के अंदर बुजुर्ग बिलखुसूस सुने कि अगर कोई बच्चा मस्जिद में आ गया है, उसको मोहब्बत देना, प्यार देना, एहतराम देना, उसके साथ जो है वो जुड़ना, ये भी तालीम और तरबियत का हिस्सा है जो वो आपसे सीखेंगे। और रिश्तों में तीसरी चीज, जो बराबर वाले हैं उनको एतबार देना। बराबर वालों को एतबार। एतबार क्या है? हम अक्सर बराबर वालों से हसद करते हैं, जो मेरे बराबर के ओहदे पे है मैं उससे हसद करूंगा। मियां बीवी के अंदर अगर एतबार नहीं है, ये बराबर का रिश्ता है। जोड़ बराबर दा ते खेड़ मुकद्दरां दी, असी ये मुकद्दरां ते पा देईदा। यहां नसीब की बात है, नसीब दुरुस्त कीजिए, एक दूसरे पे एतबार करना सीखिए। और इसी तरह जितने भी हैं मेरे बराबर के लोग हैं, इनको इशार के साथ आगे बढ़ाना है। बराबर दे आ, लेकिन तुसी अगे आ जाओ, तुसी पहले आ जाओ, तुसी पहले ले लो। ये इशार वो चीज है जो आपको इंशाअल्लाह कभी भी मेरा रब पीछे नहीं करेगा। अपनी सीट छोड़ना बड़ी मुश्किल होती है। मैं भी देख रहा था, काफी सारे दोस्त उठे, इशार किया जी तुसी बह जाओ, तो यही प्यार है, यही इशार है। और इसके बाद आती है आखिरी चीज, वो है अखलाक, पांचवी। ये जितनी मैंने पहली चार चीजें की हैं ना, काना खुलुकुहुल कुरान, अगर ये कुरान और सुन्नत से है तो यही अच्छा अखलाक है। अखलाक ये नहीं है कि सर झुका के कदमों में रख दें, अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना ना झुक के दस्तार गिर पड़े। सजदा सिर्फ अल्लाह को। सिहाबी आए अखलाक में, मोहब्बत में, प्यार में, मुर्शिद से कहने लगे कि महबूब आपके कदमों को आगे बढ़ाएं, मैंने सजदा करना है। और मेरे मुर्शिद ने जो अखलाक सिखाया, क्या कहा, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को कहता कि वो शौहर को सजदा करे। साढ़े तो काम उल्ट होया ना माशाल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं है। शौहर ਨੂੰ मैं ਜਿਹੜਾ उल्ट किया, तुसी जो समझिया वो भी ठीक समझिया, लेकिन मैं कुछ और कहन लगा सा। तुसी हੱਸੇ जे तो मैनू भी थोड़ा जिहा महसूस होया कि नहीं, गल हैगी है कि शौहर को तो बीवी सजदा करने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन किसी भी दरबार मिज़ार के ऊपर किसी भी अजनबी बाबे को जाके ये सजदा कर सकती है, वहाँ झुक सकती है। नहीं, अल्लाह के बंदो, ये अखलाक के खिलाफ है। आदाब अपनी जगह, तेरे मेरे तरीके अपनी जगह। ये कितना अच्छा लगता है, लोग कर लेते हैं। सराइकियों को मैंने देखा ऐसे हाथ जोड़ के न कहेंगे सोना पारा तई, हिंदू कहेगा नमस्ते। मेरे मुर्शिद ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। आप मुआफी मांगने का ये अंदाज अपने रब के सामने रखें, बड़ों के सामने इज्जत और आबरू सब कुछ, मगर सर झुकाया जाएगा तो अदब के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए, और गिर के जमीन पे सुबहान रब्बियल आला कहा जाएगा तो उसी को कहा जाएगा।
سر جس پہ نہ جھک جائیں، یہ شاعر نے کہا تھا، اسے در نہیں کہتے۔ شریعت بولی کہ نہیں، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ ہے ادب۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ میں نے اختصار کے ساتھ پورے دین کا خلاصہ رکھا ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ان مدارس میں سکھاتے ہیں۔ کمی بیشیاں اپنی جگہ، لیکن جب ہم ان کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، اور یا سلام، بچی نو اسی 8 سال بخاری پڑھا کے روانہ کیتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر باہروں بن کے آوے تو وہ کہتے ہیں جی یہ لیے کوئی رشتہ تو لب دو پروفیسر صاحب۔ میں کہا جی شرط کی؟ کہتے جی کوئی شرط نہیں، بس ڈاکٹر ہونی چاہیے، دونوں رل کے کلینک کھولن گے تو اپنا کام چلاؤ گے۔ بسم اللہ جی، لب دیتا رشتہ۔ بیٹا انجینئر ہے، بیٹی انجینئر، ڈھونڈ دیا جی۔ اچھا، کڑی پڑھ گئی بخاری تو انہیں جاندیاں جاندیاں کیا استاذ جی میرے ابو نے آنا مینوں لین، تے انہوں نے اینا کہ کہہ دیا جے سفارش کر دو کہ مینوں کوئی چلو پڑھیا لکھیا دین بچہ لب دین، تو میں بھی کوئی مدرسہ بنا کے ادارہ بنا کے کوئی دین دی روشنی اگے ٹوراں گی۔ تے استاداں نے ڈردیاں پہلے تے چودھری صاحب نو کہے کون؟ ہاں جی، ہر علاقے دیاں قوماں اپنے آپ نو بڑا وڈا سمجھدیاں نے۔ اوے کمی جے کمی رہو، جتھے جے اتھے رہو، یہ گلاں اتھے نہیں۔ خیر بیٹی نے جا کے ماں کا ترلا کیا، خالہ کا ترلا کیا، عزیز و اقارب کو بولا، لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ پیو نے پتا کی کیا گل سن، خبردار میں منگیا جتھے تینوں اتھے ہی رہنا، تو او تیرے تائے دا منڈا، او ماشاءاللہ گجاں مجھاں نو پالن والا، سانبھن والا، دودھ چون والا، گوہے سٹن والا، نہ انہوں کون دی مت، نہ انہوں بولن دا پتا، او دے نال ہی تے پہلے دن ہی ویاہ ہوندیا آ منہ تو پلیاں لا تھلے، ساڑھے نال رشتہ کرنا ہے۔ پھر یہ اتنے سال بخاری کیوں پڑھائی تھی، اور یہ حدیث کیوں پڑھائی تھی، یہ مسلم کیوں پڑھائی تھی، ابو داؤد کی سنن کیوں پڑھائی تھی، ترمذی کی جامع کیوں پڑھائی تھی، امام ابن ماجہ کی سنن کس لیے پڑھائی تھی، نسائی کی سنن کیوں پڑھائی تھی، امام مالک کی موطا کس لیے پڑھائی تھی، قرآن مجید کی 114 سورتیں کس لیے پڑھائی تھی۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر بھاجی انہوں پہلے دن ہی اتنے دے چھڈو، جا کے بھی جا کے مجھاں سانبھے تو سارا کچھ کرے۔ دین پڑھایا ہے تو ان بچیوں کا ساتھ بھی دیں، ان بچوں کا ساتھ بھی دیں۔ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن گزرے ایک بچے نے بخاری پڑھی ہوئی تو کیسٹاں دی دکان لائی، کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیسٹاں دی دکان لاؤن لی بخاری پڑھنی ضروری سی جی، تو یہی کام کرنا سی، حالانکہ وہ بھی اشاعت کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ او پتر جی تو یہی کام کرنا سی تے مڈ تو کرنوں اج کتے دا کتے پہنچیا ہوندا، تے جے بخاری پڑھا کے مسلم پڑھا کے بچیاں نو دین سکھا کے تے پھر اسے کام ہی لاؤنا ہے تے اپنی ضد تے انا پکی رکھنی ہے، تو پھر چھٹی کرو بھاجی، پھر شروع تو ادھر ہی رہن دیا کرو۔ تو تھوڑا جگرا پیدا کریں، دل بڑا پیدا کریں، ان بچوں کے معاون بنیں۔ ان سے محبتوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کا کفو ڈھونڈ کے ان کے اگلے گھر آئندہ آنے والے ایام جو ہیں اس کے لیے بھی ایک بہترین پلانیں، تاکہ جب آپ جائیں تو صرف شریک برادری کے اندر احادیث کی کتابیں کہیں رل رہی ہیں، دیے ہوئے قرآن، یہ دیے ہوئے تحائف جو ہیں وہ ان کو دیمک چاٹ رہی ہے، اور ایمان اور عمل کی دنیا سے خالی اور فارغ لوگ پھر اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ اگر یہی کرنا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے پھر وہ جاہل ہی رہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے تو اپنا ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنی انا کو ختم کر کے پیار اور محبت، عزت اور آبرو دے کے اس سیرت کو اپنائیں بھی اور اپنانے کی معاونت بھی کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔